بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فاسٹس 12/11/2019 کے نام سے جو اسٹڈی میٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے پیج نمبر 48 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر فاسٹس اے سائیکولوجیکل ٹریجڈی آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا، ڈاکٹر فاسٹس اے سائیکولوجیکل ٹریجڈی۔ تو یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں، کیونکہ انگلش لٹریچر کے اندر جو سب سے اعلیٰ معیار کے جو لٹریری ورکس ہیں ان میں سے ڈاکٹر فاسٹس کو ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹس ڈسکشنز ہوئی، اس کے مختلف لٹریری کانسیپٹس اس کے جنریٹ ہوئے۔ اسی وجہ سے یہ اسٹڈی میٹیریل بھی تھوڑا سا لینتھی ہے، تو شاید یہ روٹین سے تھوڑا زیادہ ٹائم لے رہا ہے، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 50 پیجز سے زیادہ کا میٹیریل نہ ہو، 50 سے 55 پیجز کا، لیکن یہ زیادہ لے رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے کانسیپٹس زیادہ ہیں، ویرائٹی اس کے کانسیپٹس کی زیادہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ پہلا ٹاپک سائیکولوجیکل ٹریجڈی کا ہوگا اور دوسرا ٹاپک ہے ڈاکٹر فاسٹس ٹریجڈی آف این انسپائرنگ انٹلیکٹ ڈوم ٹو فیلئر۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کی جانب۔ تو یہی دوسری بات، ایک اور بات بھی ٹاپک شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں، چونکہ میں نے اس کے اندر بعض ٹاپکس کو میں نے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کوسچن کے حساب سے بنایا ہوا تھا، لیکن سب کو نہیں بنایا ہوا تھا۔ آپ اپنے نوٹس یہاں سے خود بھی بنا سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل سائیکولوجیکل ٹریجڈی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا کنڈینس کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر ڈیٹیل دی ہوئی تھی تاکہ آپ کو سمجھانے میں یا سمجھنے میں مسئلہ نہ ہو، مجھے سمجھانے میں پرابلم نہ ہو اور آپ کو سمجھنے میں مسئلہ نہ ہو۔ تو نارمل جو ایک ایوریج ایک کوسچن جو ہوتا ہے وہ 800 سے 1000 الفاظ تک مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر میں نے کوشش کی ہے کہ اسی طرح ہو، لیکن کچھ ٹاپکس اس طرح کے ہیں جن کے اندر مٹیریل زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھنے میں مسئلہ نہ پیش آئے۔ لہٰذا جب آپ اپنے نوٹس بنائیں تو آپ اس میں سے چیزیں نکال بھی سکتے ہیں، اس کو کنڈینس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مزید ایک سجیشن یہ بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک چیز اسٹڈی کرنی ہے، جب بھی بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو تیار کرنے کا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کا پرنٹ آؤٹ نکلوائیں، 2 ٹاپکس ایوریج میں تقریباً اسٹڈی کرواتا ہوں، 5 پیجز ہوتے ہیں، آپ ٹائم نکالیں، تھوڑی سی ایفرٹ کریں۔ روزانہ کا اتنا ہی کام ہوتا ہے لکھنے کا، ایک تو آپ کی لکھنے کی عادت بن جائے گی، دوسرا آپ کی اسپیلنگ امپروو ہوں گے، آپ کی گرامر امپروو ہوگی، کانسیپٹس بھی امپروو ہوں گے۔ آپ دیکھ کے لکھا کریں، یہ چیزیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں تو ان کو آپ دیکھ کے لکھا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو لکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں، صرف یہ آدھا پونا گھنٹہ صرف میرے ساتھ پڑھنے سے گزارا نہیں ہوگا، تھوڑا سا بیٹھیں، ٹائم دیں اس کو پڑھائی کو تاکہ اچھے مارکس آپ کے آئیں۔ چلیں جی بڑھتا ہوں ٹاپک کی جانب، انسٹرکشن دینی بھی ضروری تھی۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے سائیکولوجیکل ٹریجڈی کے اندر اسپریچول کمبیٹ کی، کہ ٹریجڈی جو ہے دراصل جو ہے ہائیسٹ اسپیکٹ ہے ڈرامیٹک آرٹ کا، کیونکہ اس کے اندر ہمارے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، جو انسان کے دل کے اندر جو ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں۔ دیکھیں کچھ فیلنگز انسان کے وجود کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم غم کہتے ہیں، دکھ کہتے ہیں، درد کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کبھی اس کے اوپر وہ کسی فوتگی میں بندہ کسی کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو رونے دو، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو نکلنے دو۔ اگر اس کے آنسو رک جائیں تو اس کو چپ سی لگ جاتی ہے یا وہ رو نہ سکے، یا اسی طرح مطلب انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان کو ایک آؤٹ لیٹ ملنی چاہیے۔ اگر ان کو آؤٹ لیٹ آنسوؤں کے ذریعے نہیں ملتی یا کہکہوں کے ذریعے ملتی، یعنی ہنسنے سے یا رونے سے نہیں ملتی، تو الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے دوسرے راستے ہوتے ہیں، یا وہ جب سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو دماغ پہ اثر پڑتا ہے، برین ہیمریج کی شکایات ہوتی ہیں، اور اگر ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو دل کے پھٹنے کے چانسز، ہارٹ اٹیک کے چانسز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لٹریچر جو ہے وہ سائیکولوجیکل یا ایموشنل ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ ایموشنز جو ہیں ان کو اسٹر کیا جاتا ہے، ان کو ابھار کے ان کو آؤٹ لیٹ دی جاتی ہے آنسوؤں کے ذریعے، کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو سو یو فیل ریلیکسڈ، ایستھیٹک پلیئر آپ کو ملتا ہے۔
تو چلیں ابھی آگے بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی جیسے یہ جسٹ ایک میں نے آپ کو ایک بات کی کہ یہ ایک آؤٹ لیٹ ٹریجڈی کا جو ہے نا مین پرپز ہے کہ وہ اس طرح کے جو ایموشنز ہیں پیٹی اینڈ فیئر کے کیتھارسس کے ذریعے ان کو نکالا جاتا ہے. تو یہاں بات کر رہا ہوں فرسٹ پیراگراف پہ کہ کانفلکٹ جو ہے کسی بھی ٹریجڈی کی سول ہوتا ہے، روح ہوتا ہے. کرسٹوفر مارلو کے سارے ڈراماز کے اندر اس نے سنگل مائنڈڈ انڈیویجولز کو ڈیل کیا، اور اگر جو ہے کہتا ہے کہ ہیرو کے اندر وجود کے اندر کوئی اسٹرگل ہے تو پھر وہ موریلٹی پلیز کا ہی کانسیپٹ ہوتا ہے. ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی، موریلٹی پلے کے اندر ہیرو کے وجود کے اندر جنگ لگی ہوتی ہے. ٹیمبرلن دی گریٹ، ڈاکٹر فاسٹس، ان کے اندر ہیرو کے وجود کے اندر جد و جہد دکھائی جاتی ہے. اور ایکسٹرنل جد و جہد ہم نے دیکھی، اسپریچول کمبیٹ ایک طرف ہم نے دیکھی، تو ایکسٹرنل جد و جہد دیکھی تو وہ ہمیں جو آف مالٹا کے اندر نظر آئے گی، جو کہ ہیرو اور اس کے ایڈورسریز کے درمیان ہے. ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اس کے اندر اس نے ایک مختلف چیز استعمال کی، میں نے ابھی بات بھی کہ اسپریچول ڈراما ہے جو کہ انسان کی سول کے اندر لگا ہوا ہے، اور یہ اپنے ایکسپریشن میں پریمیٹیو ہے because it is a fourth state of those inner characteristics towards which a drama in its development and inevitably trends. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ ایک جد و جہد دکھائی جاتی ہے جو وجود کے اندر، اس کے وجود کے اندر ہے. اسی وجہ سے اس کو یعنی کہ فاسٹس جو ہے وہ ایک ایسا ٹریجک ہیرو ہے جو کہ مطلب گریٹسٹ ٹریجک فگر کی صورت میں ہمارے سامنے کرسٹوفر مارلو نے پیش کیا، اور اس نے میں یہ چیز دکھانے کی کوشش کی کہ انسان کے وجود کے اندر جد و جہد بھی اس کو جو وہ ڈکلائن کا شکار کر سکتی ہے. سیکنڈ پیراگراف پہ میں ڈسکشن کر رہا ہوں یہ کہ ماڈرن ٹریجڈی کا کانسیپٹ اسی سے پھر آگے نکلتا ہے. میں نے جیسے ابھی بات کی اسپرچول کمبیٹ کی کہ سائیکولوجیکل ٹریجڈی کا ہی ایلیمنٹ ہے، چونکہ جب جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ موریلٹی پلیز کے حساب سے تو بات یہی آتی ہے کہ انسان کی جد و جہد دکھائی جاتی ہے سنگل مائنڈڈ انڈیویجولز کی، اور جب اندر اس کے وجود کے اندر ہے تو پھر اسپریچول کمبیٹ ہے. جب باہر ہے تو پھر وہ ایکسٹرنل جو ہے نا وہ کانفلکٹ دکھایا، تو انر کانفلکٹ کا تعلق ہی اسپریچول کمبیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ کرسٹوفر مارلو نے ڈاکٹر فاسٹس لکھتے ہوئے ارسٹوٹیلین کانسیپٹ کو جو ہے اس نے چھوڑا، اور اس نے رائل فگر کی بجائے ایک جو ہے نا ہمبل ایک برتھ کے کریکٹر کو اٹھایا، اور اس نے فاسٹس کو ہمارے سامنے پیش جب کیا تو وہ کوئی شہزادہ یا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک لرنڈ اسکالر تھا. تو خیر اس پہلی ہیڈنگ کے نیچے اصل بات یہی ہے کہ اسپریچول کمبیٹ، ٹھیک ہے، انر کانفلکٹ کے ذریعے اسپریچول کمبیٹ کو دکھایا گیا. تو یہ چیز بیسیکلی سائیکالوجی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی کہ انسان کے وجود کے اندر یہ سارا کام چل رہا ہے. نیکسٹ ایلیمنٹ ہے ٹریجک فلا، کہ ارسطاٹل کے مطابق ٹریجک ہیرو کے اندر کچھ انہیرنٹ ویکنس ہونی چاہیے، ٹریجک فلا ہونا چاہیے جس کو ہم مارشیا کا نام دیتے ہیں، کوئی ایسی خامی ہو جس کی وجہ سے وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہو. تو یعنی کہ ٹریجک ہیرو جو ہے نہ تو کمپلیٹلی اچھا ہو نہ کمپلیٹلی برا ہو. ڈاکٹر فاسٹس کو جب ہم دیکھیں تو اس کے اندر پرائڈ اور وزڈم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. نالج کی ساری برانچز کو اس نے اسٹڈی کر لیا، لیکن ابھی بھی وہ لامحدود علم کی تلاش میں ہے. تو باؤنڈ لیس ماسٹری آف سائنسز کے بعد بھی مطلب نارملی جو اس نے حاصل کر لیا باؤنڈ لیس ماسٹری کی طرف جا رہا ہے، انلمیٹڈ نالج کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ نیکرومینسی کو اڈاپٹ کرتا ہے. A sound magician is a mighty god. Here Faustus tired thy brains to gain a deity. ٹھیک ہے، اسی پیج میں پیج 48 پہ تھرڈ پیراگراف پہ ہوں. ابھی فورتھ پیراگراف کی طرف بڑھتا ہوں کہ ان ساری باوجود اس کے کوئی اسکالری پرسنالٹی ہے اور اس کے پاس بڑا نالج ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی سول کو شیطان کے حوالے کرتا ہے، اور شیطان کے ساتھ بارگین کرتا ہے کہ 24 ایئرز میں 24 ایئرز اس کو شیطان نے دینے ہیں جس میں وہ یہ سارا کچھ حاصل کرے گا.
سو ہی اسٹینڈز ڈومڈ اینڈ کاسٹ، ملعون ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اینڈ اس کا تباہی کی طرف ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ پرائڈ اور وزڈم نے اس کو یہاں تک پہنچایا، یہی اس کا ٹریجک فلا تھا، اور یہ اس کے سارا کچھ اس کے اندر ہی چل رہا تھا، یہ سارا انر کانفلکٹ سے ریلیٹڈ ہی تھا. نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتا ہوں. انٹرنل ٹریجک کانفلکٹ. مارلو کی کنٹریبیوشن ہی دراصل انگلش ڈراما کے اندر یہی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے مینی فولڈ ایلیمنٹس ٹریجڈی کے لیے انٹروڈیوس کروائے، جن میں سے ایک کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ اس نے انٹرنل ٹریجک کانفلکٹ جو ہے نا وہ دکھایا، جو کہ ہیرو کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. نکول ایک کریٹک ہے جس نے اس کے بارے میں کہا کہ سارے پہلے جو ڈراما سے اسی کرسٹوفر مارلو کے ڈراما تھے، فار ایگزامپل ٹیمبرلن دی گریٹ، تو یہ سنگل مائنڈڈ انڈیویجولز کو ڈیل کرتے تھے، اور اگر جو ہے وہ ہیرو کے دل کے اندر کوئی اسٹرگل اس نے انٹروڈیوس کی تو پھر یہ موریلٹی پلیس کی طرح تھی. ڈاکٹر فاسٹس کے اندر کرسٹوفر مارلو نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. اس نے دراصل ہیرو کے مائنڈ کے اندر جو اسٹرگل ہے اس کو ڈیلینیٹ کیا، اور یہ اسٹرگل جو ہے یہ پریمیٹیو ہے اپنے ایکسپریشن میں، کیونکہ یہ اس کے انر کریکٹرسٹکس کو وہ دکھا رہی ہے. فاسٹس اسی وجہ سے گریٹسٹ ٹریجک فگر ہے 16th سینچری آؤٹ سائڈ دا ورک آف شیکسپیئر. لہذا جب ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، انر کانفلکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کے وجود کے اندر سارا کچھ چل رہا ہے، اگلے پیراگراف کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ اسپریچول کانفلکٹ ہے، انر کانفلکٹ ہے، تو وہ ہیرو کے مائنڈ کے اندر ہے، اور یہی چیز جو ہے نا اس کا تعلق سائیکولوجیکل ایلیمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل اسٹرگل ہے یا اسپریچول کانفلکٹ ہے جو کہ ہیرو کے مائنڈ کے اندر چل رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہا ہے یعنی کہ یہ اسٹرگل جو ہے نا کہ یہ اسٹرگل کیوں ہوتی ہے اور ٹو واٹ از اٹ ڈیو، کہ جنرلی انر کانفلکٹ جو ہے انسان کے اندر تب ہوتا ہے جب اس کے پاس دو الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. پہلے بھی میں نے یہ چیز ایکسپلین کی کہ دو الٹرنیٹیوز اس کے پاس ہوتے ہیں، اس میں سے اس نے ایک آپٹ کرنا ہوتا ہے، دونوں اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور نارملی مطلب ہے وہ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں دیکھتا ہے جہاں پہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہیں، دونوں الٹرنیٹیوز، اور وہ اپنی اپنی طرف اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس ڈرامہ کے اندر کرسٹوفر مارلو نے گڈ اینجلز اینڈ بیڈ اینجلز کے کردار ہمیں دکھائے، تو گڈ اینجلز اینڈ بیڈ اینجلز یہی سارا کچھ کرتے ہیں کہ دونوں اپنی طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ اس کو انسینٹیوز نظر آتے ہیں وہ اسی طرف آگے بڑھتا ہے. جو ارتھلی انسینٹیوز، جو بظاہر نظر آنے والے انسینٹیوز ہیں، انہی کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے. انٹلیکچولی اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر فاسٹس کو یہ سارے کے سارے یہ چیزیں ریجیکٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ ریلیجیس ڈاگماز کو ڈسکارڈ کرنا، اس کے علاوہ ٹرینٹی کو چھوڑنا، ریلیجن کو ڈیناؤنس کرنا، یہ ساری چیزیں انٹلیکچولی تو ٹھیک نہیں لگتی. لیکن رینیسنس کے ڈریمز کی جو انسپائریشن ہے اس کی وجہ سے اب وہ یہاں تک پہنچ چکا کہ وہ اس نے یہ سارا کچھ آپٹ کیا. انر کانفلکٹ کی ہیڈنگ جو ہے اس کے نیچے جو نیکسٹ پیراگراف ہے، جو کہ دراصل اسی پیج کا آخری پیراگراف بنتا ہے، پیج 48 کا، اس پہ میں چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کانفلکٹ کب سٹارٹ ہوتا ہے. ایک طرف ول ہے تو دوسری طرف کانشیس ہے. تب سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو اس کے وجود کے اندر جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جنگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کو آخری لمحے تک یہ چیز جو محسوس ہوتی رہتی ہے. فرسٹ سٹیج پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کیسے پرائڈ اور ایمبیشن اس کو جو ہے نا وہ ویشیس بارگین پہ مجبور کرتا ہے ڈیول کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو کنونس کر لیتا ہے کہ ساؤنڈ میجیشین ایک مائٹی گاڈ ہوتا ہے، اور وہ خود ہی کہتا ہے میفسٹوفیلیس پہ کے ساتھ وہ جب وہ بات کرتا ہے بڑے پرفیکٹ فیتھ کے ساتھ، ہیڈ آئی has as many souls as there are stars, I would given them all for Mephistopheles. By him I will great emperor of the world. یعنی کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ سب کچھ اس کے حوالے کروں، شیطان کے حوالے کروں، میفسٹوفیلیس کے حوالے کروں، اور میں سب کچھ یہ حاصل کر لوں. اب یہاں یہ چیز دیکھیں کتنی واضح نظر آتی ہے کہ وہ مطلب وہ میفسٹوفیلیس کو سب کچھ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے he is ready to denounce the religion and so on and so on. So آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. اسی پیج پہ جو آخری پیراگراف ہے ہمارا، اسی کو
ایکسپلین کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ اسی کو یعنی کہ اسی ایلیمنٹ کے اوپر اس نے بات کی ہے. ایک اور کرٹک ہے بروک، نیکولس بروک، اس نے بات کی ہے کہ فاسٹس جو ہے وہ دراصل اپنی فطرت کی جو خدا نے اس کے اندر جو فطرت پیدا کی اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے. وہ دیوتا بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے لازمی بات ہے اس کو کرسچینٹی کو ڈینائی کرنا پڑے گا جیسے لوسیفر نے کیا. اور فاسٹس جو ہے وہ اس کی جو کوشش ریلیجن کے اندر وہ اتنی ڈیپ ہے کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اس سارے پلے کے اندر ہم یہ چیز بار بار دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کا ضمیر جو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اسے بار بار جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ جدوجہد نظر آتی ہے فرسٹ سٹیج میں. اور سیکنڈ سٹیج میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ اس کے لیے وہ بڑی مطلب وہ کیا کہتے ہیں وہ پہلی سٹیج پہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے، جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. 3 سٹیجز میں آپ اس کے حالات دیکھیں. پہلے بھی میں نے پچھلے ٹاپک میں نے یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ پہلی سٹیج میں تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. سیکنڈ سٹیج میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہارڈ اسٹرگل کر رہا ہے امپینڈنگ ڈوم کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے کس طرح بچ جائے. تھرڈ سٹیج اس کے بعد اچھا جب وہ یہ چیز ہوتی ہے ریپینڈنس والا سلسلہ آتا ہے، یہ امپیڈنگ ڈوم نہیں ہے، امپینڈنگ ہے. اس کو ٹھیک کر لیں. جہاں پہ ٹیکسٹ کوڈ کیا اس کے اوپر جو لائن ہے اس میں امپیڈنگ لکھو یا امپینڈنگ ہے، یعنی آنے والا جو اس کے ساتھ ہے نا سلسلہ کہ آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کے اوپر وہ بار بار وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو تقدیر اس کے معاملے جو فیصلہ کری وہ اس سے بچ جائے اور وہ ریپینٹنس کر لے. When I behold the heavens, then I repent and curse thee, wicked Mephistopheles, because thou hast deprived me of those joys. سائیکولوجیکل ٹریجڈی اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس کے وجود کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے. ٹھیک ہے، انر کانفلکٹ یہ ساری چیزیں ان کا تعلق بیسیکلی سائیکالوجی کے ساتھ ہی ہوگا. خیر نیکسٹ پیج پہ پہنچ چکے ہیں، پیج 49 پہ، کہ دونوں اینجلز آتے ہیں. ایک اس کو یہاں جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو ایک آ کے اس کو جب وہ منع کرتا ہے، دوبارہ اسے جو ہے نا وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف واپس آ جائے، ریپینڈنس کر لے. ٹھیک ہے، اور دوسرے اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا. ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا یعنی کہ اس کو محسوس کرواتا ہے. جبکہ دوسرا جو بیڈ اینجل ہے وہ اسے پھر اسی وقت اسے جو ہے نا اب پہلے تو اس کو دیکھیں، پہلے بھی بات کی کہ فرسٹ سٹیج میں اس کو انسینٹیوز دیے گئے، سیکنڈ سٹیج پہ اس کو پھر ڈرایا دھمکایا گیا کہ وہی شیطان اور شیطان کے ساتھی انہوں نے پھر اس کو ڈرایا کہ اگر تم معافی مانگو گے، اس طرف جاؤ گے تو شیطان تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں پھینک دے گا. پھر اس کو ساتھ اس کو 7 ڈیڈلی سنس دکھائے جاتے ہیں، اس کی توجہ اٹھائی جاتی ہے، اس کی جو لاسٹ ہے وہ پوری کروائی جاتی ہے. اس کو ہیلن کے ساتھ ملوایا جاتا ہے. تو یہاں وہ جدوجہد جہاں اس کی چل رہی ہے نا، اس جدوجہد پہ جو ایول جو ہے نا وہ پوری اپنے پورا ہولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے. تھرڈ اور فائنل سٹیج آپ دیکھیں، کلوزنگ سین ہے، وہاں پہ پیج نمبر 49 پہ ہی فرسٹ پیراگراف پہ ہی میں ڈسکشن کر رہا ہوں کہ کلوزنگ سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کلائمیکس ہے کہ کلمینیٹنگ انٹو اے ٹیریبل کیٹاسٹرافی. فاسٹس کو پتہ ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو چکا ہے اور اس کو وہ اپنی سالریٹی کے ذریعے اپنے وہ پیتھیٹک اور پیٹیبل کنڈیشن کے لیے اپیل کر رہا ہے، ریڈیمپشن کے لیے. لاسٹ منٹ فرینٹک اپیل کرتا ہے ٹو دا ایور موونگ اسفیئرز آف ہیون ٹو اسٹینڈ اسٹل اینڈ ٹو دا سن rise again to make perpetual day, stirs the reader's soul and refresh in him the spirit of religious faith. لوسیفر اس کی وہ روح فقط لے کے چلا جاتا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں 7 ڈیڈلی سنس کا دکھانا، یہ ساری چیزیں دراصل اس کو اسی طرف لے کے جاتا ہے کہ کسی طرح اس کے جو اندر کی جو سچویشن ہے اس کو ریلیف دیا جائے. خیر کامک ریلیف دینے کا مقصد ہی یہ ہے، اور دراصل وہ آڈینس کے لیے تھا، اور یہ ہارڈلی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان فیکٹ اٹ از ناٹ مینٹ فار اے کامک ریلیف بٹ اٹ از مینٹ فار برنگنگ بیک فاسٹ ٹو دا پاتھ ٹو دا ہیل. بظاہر تو ایسے لگتا ہے نا کہ وہ جو دکھائے جاتے ہیں 7 ڈیڈلی سنس وہ آڈینس کے لیے کامک ریلیف ہے، لیکن دراصل
وہ جو ہے نا اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ جہنم کی طرف پہنچ جائے. تو in fact the sins already abide in Dr. Faustus soul. The show merely symbolizes or externalizes them. یہ سارا کچھ ایکسٹرنلائز کر رہا ہے، اس کے اندر وہ یہ سارے گناہ اس کے اندر موجود ہو چکے ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے ڈس انٹیگریشن، کہ ڈاکٹر فاسٹس دراصل اس شخص کی ٹریجڈی ہے جو کہ باؤنڈ لیسلی جدوجہد کر رہا ہے. اب گریٹ گفٹس آف مائنڈ اور اسپرٹ کو وہ مس ڈائریکٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ اپنی روح کو لوز کر دیتا ہے ڈس انٹیگریشن کی وجہ سے. فاسٹس کے اندر پروگریسو ڈس انٹیگریشن ہے جو کہ لو کامیڈی کو ٹریجڈی میں کنورٹ کرتی ہے. لاسٹ تک میں فاسٹس ریپینٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ڈسپیئر کرتا ہے اینڈ از اباؤٹ ٹو کمٹ سوسائڈ، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کی ڈسٹریسڈ سول جو ہے وہ بوڑھا آدمی اس کو کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے، سکون پرووائڈ کرتا ہے. The feeling cannot exist, however, without the support of the old man's presence. As soon as he goes, Faustus exclaims, I do repent, yet I do despair. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مایوس بھی ہوتا ہے، وہ معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے. میفسٹوفیلیز اس کو پھر جو نا دوسرا بانڈ سائن کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اس کو ڈراتا دمکاتا ہے. ٹو اسٹرینتھن دا کانٹریکٹ. آخری ہیڈنگ پیج نمبر 49 پہ ہمارے آج کے پہلے ٹاپک کا آخری جو ہے وہ پیراگراف، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس کے اندر کرسٹوفر مارلو جو ہے سائیکولوجیکل ٹریجڈی کی پاسبلٹیز فرسٹ ٹائم انگلش ڈراما کے اندر انٹروڈیوس کر رہا ہے. دا اینگوش آف دا مائنڈ ایٹ وار ود اٹ سیلف، دیٹس وائی اٹ از سائیکولوجیکل ٹریجڈی. دا اینگوش آف اے مائنڈ ایٹ وار ود اٹ سیلف، خود کے ساتھ جد و جہد. ٹھیک ہے، اس کے اندر جد و جہد چل رہی ہے. پلے جو ہے کہ ایسی ہیومن سول کی ٹریجڈی کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے. اس کے اندر وجود کے اندر گڈ اینڈ ایول دونوں اس کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ہم جو ہے وہ فرمر کے ورڈ سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں مارلو کا جو گریٹ ٹریجک فریگمنٹ ہے اس کے اندر مین اینڈ مین کے لیے نہیں ہے جد و جہد. دراصل اس کے اندر گریٹسٹ کانفلکٹ ہے جو کہ انٹرنل کانفلکٹ میں اس نے دکھایا، اور اسی وجہ سے اس کو سائیکولوجیکل ٹریجڈی کہا جاتا ہے. فزیکل ٹریجڈی نہیں ہے، بظاہر نظر آنے والا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، سب کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہے. دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے وہ دو کیا کہتے ہیں گڈ اینڈ ایول اینجل کے ذریعے اس نے ایکسٹرنلائز کر کے ہمیں دکھائی. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن بنتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں.